ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے انجینئرنگ 1970 میں مکمل کر لی. کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں الحمدللہ جاب مل گئی. یہ ایک جو ڈرائنگ ہے، یہ اس ڈرائنگ کو میں نے یہ افیکٹ دیا ہے، یہ ایک شپ کا کراس سیکشن ہے. اس کا میرا جہاں بیٹھے ہیں امپیریل الیکٹرک کمپنی، یہاں بھی تقریباً مجھے 23-24 سال ہو رہا ہے. ہم 1931 سے بزنس میں، وچ از اے بگ تھنگ کسی کمپنی کا 1931 سے لے کے اب تک پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اور اس ٹائپ کے جو ادارے ہیں جہاں پہ ایئرپورٹس پہ لگنے والا جو اکوپمنٹ ہوتا ہے. اور کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں، کیلکولیٹر ہمارے سامنے آیا ہے. اللہ اکبر، آپ نے کیا بات کہہ دی. دیکھیے، ہم انجینئرنگ کالج میں ایک چیز استعمال کرتے تھے جس کو سلائڈ رول کہتے ہیں. 71-72 تک کیلکولیٹرز آنے شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد کمپیوٹر جب آنے شروع ہوئے تو آٹو کیڈ اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور اس سے جو آپ سوال پوچھتے ہیں AI سے، جب تک آپ اس فیلڈ کے نہ ہوں، گڑبڑ ہونے کا کافی چانس. مجھ پہ وہ سرکاری نوکری کا رنگ ہی نہیں چڑھا تھا. یاسین صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یاسین صاحب، ہم آپ کو تھوڑا آپ کے ماضی میں لے کے جائیں گے، تھوڑی یادیں تازہ کرائیں گے. کب آپ نے انجینئرنگ کی، کہاں سے کی، اور انجینئرنگ کرنے کے فوراً بعد پہلی جاب کا کیا ایکسپیرینس تھا، وہاں پہ کیا انجینئرنگ آپ کو کا سامنا ہوا؟ یہ تو آپ نے میرا بڑا پسندیدہ سوال کر دیا. ایک بات یہ ہے کہ میں نے انجینئرنگ 1970 میں مکمل کر لی تھی. اس سے میری عمر کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. تو 1970 میں نے NED گورنمنٹ انجینئرنگ کالج اس زمانے میں کہلاتا تھا، اس زمانے میں یہ یونیورسٹی کا درجہ نہیں رکھتا تھا. وہاں سے کرنے کے بعد اس زمانے میں حالات کچھ زیادہ اچھے تو نہیں تھے، لیکن بہرحال کچھ عرصے بعد مجھے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں الحمدللہ جاب مل گئی. اور وہاں پہ میں شپ بلڈنگ ڈویژن میں نے جوائن کیا، اور شپ بلڈنگ میں ڈیزائن سائٹ پہ میرا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس وقت وہ کہلاتا تھا ڈرائنگ آفس مشینری. ڈیزائن بھی نہیں کہتے تھے سم ہاؤ. ڈرائنگ آفس مشینری میں وہ ڈپارٹمنٹ رسپانسبل تھا ڈیزائن آف شپ ایز ریلیٹڈ ٹو دا شپ مشینری. یعنی شپ بلڈنگ کے بھی 2-3 ڈویژن ہوتے تھے، 2-3 سیکشن کہنا چاہیے. ایک سیکشن وہ تھا جو کہ شپ کا حل یا مین اسٹرکچر ڈیزائن کرتا تھا، دوسرا آؤٹ فٹ کہلاتا تھا، اور تیسرا مشینری. تو میرا سلیکشن ڈیزائن آفس مشینری یا ڈرائنگ آفس مشینری میں ہوا. اور میں اگر یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ میری پروفیشنل جو برتھ ہوئی وہ ایک ڈرائنگ بورڈ پہ ہوئی. I was responsible to make drawings and get drawings made from ٹیکنیکل اسسٹنٹس زمانے میں کہلاتے تھے. یہ لوگ ڈپلوما ہولڈرز ہوتے تھے اور بڑے ایکسپیرینس لوگ ہوتے تھے، اور ان کی ڈرائنگس کی کوالٹی اب نظر نہیں آتی. یہ جو تصویر، یہ ایک جو ڈرائنگ ہے، یہ اس ڈرائنگ کو میں نے یہ افیکٹ دیا ہے، یہ ایک شپ کا کراس سیکشن ہے، یہ میرا پہلا لو ہے. اس ٹائپ کی ڈرائنگس میں نے بنائی ہیں اور بنوائی بھی ہیں. تو میرے سفر کا آغاز ایک پیورلی ڈیزائن انوائرمنٹ میں ہوا، اور اتفاق کی بات ہے کہ 3 months جو کام کرتے ہوئے تھے کراچی شپ یارڈ میں، مجھے اور میرے 3 دیگر ساتھیوں کو جرمنی کی ایک ٹریننگ کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا. سلسلہ یہ تھا کہ جرمنی میں اس وقت ایک شپ یارڈ تھا جو اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا نام ہے بلوم اون فاس. اپنی زبان میں وہ بلوم اون فاس کہتے ہیں. تو اس شپ یارڈ کے ساتھ کراچی شپ یارڈ کا ایک ٹیکنیکل کولیبریشن تھا. اس کولیبریشن کے تحت ایسا تھا کہ ان کے لوگ یہاں آتے تھے، اور یہاں سے اس پروگرام کے تحت ہر سال 3 یا 4 فریش گریجویٹ انجینئرس کو وہاں بھیجنا اور وہاں ان کو ٹریننگ کرانے کا پلان تھا. تو آئی واز ون آف دوز 4. انفارچونیٹلی وہ پروگرام 1 ہی سال ہو سکا، اس کے بعد نہیں ہوا. تو مجھے اس کا یہ بڑا فائدہ ہوا کہ بہت ارلی پارٹ آف کیریئر میں مجھے باہر جانے کا موقع ملا، اور جرمنی اس زمانے میں مشہور تھا ایک ٹیکنیکل قوم کی حیثیت سے، وہاں جا کے کام کرنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد میں واپس آیا 1.5 سال کی ٹریننگ کر کے، اور اچھے بچے کی طرح پھر میں نے یہاں پہ اپنا کام شروع کیا، اور پھر شپ یارڈ میں نے کوئی تقریباً 8-1 سال کام کیا. شپ یارڈ کے بعد کہاں؟ ہاں، سفر لمبا ہے خاصا، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی. شپ یارڈ کے بعد میری سیکنڈ جاب تھی، ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جو اب انفارچونیٹلی بند ہو گئی. اس کا نام تھا زیلن پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ بہت اچھی کمپنی تھی اس لحاظ سے کہ یہ کمپنی ہنی ویل USA کو پاکستان میں ریپرزینٹ کرتی تھی، اینڈ دے ور دا پائنیئر ان دا فور فرنٹ آف ٹیکنالوجی.
اور یہ کمپنی بلڈنگ آٹومیشن، پروسیس کنٹرول، انڈسٹریل آٹومیشن کا کام کرتی تھی. میں نے اس کمپنی کو اس لیے جوائن کیا ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے شپ یارڈ میں رہتے ہوئے تھوڑا سا آٹومیشن کی طرف انٹرسٹ پیدا ہوا، اور میں نے اس کمپنی کے متعلق جب پتہ چلا تو میں نے اپلائی کیا اور میرا جاب وہاں ہو گیا، اور پھر میں نے یہ کام وہاں پہ شروع کیا. میں اس کمپنی میں 23 سال رہا ہوں، اور یہ کمپنی اب انفارچونیٹلی ایگزسٹ نہیں کرتی کسی دوسری وجوہات کی بنا پہ. لیکن وہاں پہ رہتے ہوئے بہت ساری جو فورن فرمز تھیں، جو ٹیکنالوجی پرووائڈرس ٹائپ کے لوگ تھے، جنہوں نے اس زمانے میں، اب تو اتفاق سے کوئی زیادہ نئے پلانٹ نہیں لگ رہے، لیکن اس زمانے میں ریفائنریز، فرٹیلائزر، پاور پلانٹس کافی نئے لگ رہے تھے. تو زیلن میں رہتے ہوئے ہماری جو فوکس تھا وہ صرف انسٹرومنٹیشن پہ تھا. ہم نے وہاں پہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ، بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں کام کیے، اور شادی سے پہلے میری کافی ٹریول رہی، کیونکہ مجھے پھر سندھ کے چھوٹے علاقوں میں اور دیگر جگہوں پہ رہنے بھی پڑتا تھا اگر آپ ایک پروجیکٹ پہ انوالو ہیں. یہ کمپنی بند ہونے کے بعد اس کی ایک باقیات کہیں گے، اس کا نام تھا ٹیمز آٹومیشن. اس میں بھی میں تقریباً پھر 6 مہینے رہا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کمپنی زیادہ عرصے نہیں چل سکے گی، تو پھر میں نے بالکل ایک ڈفرینٹ فیلڈ میں چلا گیا تھا. اور برجر پینٹس میں انڈسٹریل پینٹ سائٹ پہ رہا ہوں تقریباً 2-2.5 سال، اینڈ وہاں پہ میرا کام پیور سیلز اینڈ مارکیٹنگ تھا. اس کے بعد اس کمپنی میں جہاں بیٹھے ہیں، امپیریل الیکٹرک کمپنی، یہاں بھی تقریباً مجھے 23-24 سال ہو رہے ہیں. تو یہ سب آپ ایڈ کریں تو ایک بہت لمبا پیریڈ بن جاتا ہے. یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو میں یہاں کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ کمپنی بھی ماشاءاللہ کافی اچھی ہے. اس کی جو پہچان ہے مارکیٹ میں وہ یہ ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرح جانیں. ہم 1931 سے بزنس میں، وچ از اے بگ تھنگ، کسی کمپنی کا 1931 سے لے کے اب تک قائم رہنا، اور اس میں بڑی اونچ نیچ بھی آتی ہیں. ہماری بزنس فوکس ظاہر ہے چینج ہوتے رہے ہیں، کبھی ہم کسی اور کمپنی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، آج ہم دیگر کمپنی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک بڑی ٹرسٹ وردی قسم کی کمپنی ہے، الحمدللہ ہماری اچھی ریپوٹیشن ہے. میں جس حصے میں سے زیادہ انوالو ہوں جس ایکٹیویٹی میں، وہ ہماری ایویشن کا بزنس ہے. ویسے تو یہاں کراچی میں سینئر ممبر ہونے کی وجہ سے کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن میرا زیادہ تر فوکس جو ہمارے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اور اس ٹائپ کے جو ادارے ہیں جہاں پہ ایئرپورٹس پہ لگنے والا جو اکوپمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کو انسٹال کرتے ہیں، اس کی ٹیسٹنگ کمیشننگ میں انوالو ہوتے ہیں. ہمارا خاصا ویلیو ایڈیشن اس میں ہوتا ہے، یعنی منی ٹرم میں 25-30-40% تک ہمارا، کیونکہ اس کی انسٹالیشن کرنا، اس کی ڈرائنگ بنانا، ٹریننگ کرانا، یہ سب کام ہم لوکل کرتے ہیں. تو بس یہ سلسلہ ہے. اچھا سر، 1970s میں جب آپ نے شپ یارڈ جوائن کیا تو اس زمانے میں تو کمپیوٹرز بھی نہیں ہوتے تھے. اور کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں، کیلکولیٹر ہمارے سامنے آیا ہے. اللہ اکبر، آپ نے کیا بات کہہ دی. دیکھیے، ہم انجینئرنگ کالج میں ایک چیز استعمال کرتے تھے جس کو سلائیڈ رول کہتے تھے. اتفاق سے میرے پاس ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو دکھا تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی، جس نے بھی اس کو یاد کیا تھا. تو جو کمپلیکس کیلکولیشنز ہوتی تھیں، ایون ملٹیپلیکیشن، ڈویژن یا اور بھی کچھ، تو کیلکولیٹر نہیں تھے. ٹھیک ہے، کیلکولیٹر 72-73 کے بعد آنے شروع ہوئے. تو وہ سلائیڈ رول ہوتا تھا جس کو ہم استعمال کرتے تھے، اور تھوڑا مہنگا ہوتا تھا وہ آئٹم، لیکن بہرحال پھر بعد میں ظاہر 71-72 تک کیلکولیٹرز آنے شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد کمپیوٹر، اور کمپیوٹر جب آنے شروع ہوئے تو آٹو کیڈ اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے الحمدللہ کہ میں نے وہاں کام شروع کیا جہاں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، اور اب جب لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہیں تو وہ ہم یوز کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس سے خائف نہیں ہیں ٹیکنالوجی سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اس وقت بھی جہاں تک ڈرائنگ اور ڈیزائنس کی بات ہے، اس وقت بھی اسی کوالٹی کی بنتی تھیں، بلکہ ٹائم بہت لگتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی تھی کیونکہ اس میں پرسنل فوکس ہوتا تھا. ایکوریسی ظاہر ہے کہ کمپیوٹرز نے آ کے امپروو کی ہے. دونوں چیزیں ہوئی ہیں، ایکوریسی چینج ہوئی ہے اور اسپیڈ اس میں فائدہ ہوا ہے کہ چیزیں باقی جلدی بن جاتی ہے. آپ اپنی پرانی ڈرائنگوں کو لے کے بڑی آسانی سے
मॉडिफाई करके एक नई ड्राइंग बना सकते हैं। तो आपके पास जो पिछली ड्राइंग है वो सारा आपके पास एक तरह से डेटाबेस होता है, उसमें आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप यूँ समझ लें कि जैसे अगर किसी एक फैसिलिटी की आपने ड्राइंग बनानी है, एक में आपने पाइपिंग दिखानी है, एक में आपने इलेक्ट्रिकल कंड्यूस दिखाने हैं, एक में कुछ और दिखाना है, तो जो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको रिक्रिएट करनी पड़ती थी उस वक्त। अब ऐसा नहीं है, अब यह है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, वही इन्फॉर्मेशन लेके आप उसमें जो भी चीज़ चाहें आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो आसानियाँ तो हुई हैं बेशक, लेकिन मैं चूँकि बहरहाल मेरा माजी से ताल्लुक़ है, मैं अब भी ये समझता हूँ कि ड्राइंग जल्दी बन जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि वो जो एक फोकस होता था ना और जो इंजीनियर का एक इन्वॉल्वमेंट होता था ड्राइंग्स की प्रिपरेशन में, वो अब कम हो गया है। अब ज़्यादातर लोग उसको ड्राफ्ट्समैन पे छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो ड्राफ्ट्समैन की अपनी सवाबदीद पे होता है कि वो किस तरह उसको बनाए। चूँकि मैं समझता हूँ कि ड्राइंग की प्रिपरेशन में इंजीनियर का भी एक रोल होता है, जो अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा, अब आपने लाजमी बात है एक बगैर कैलकुलेटर से और एआई तक का ज़माना है। हाँ, एआई भी मैं यूज़ करता हूँ, यूज़ करते हैं और बहुत तब्दीलियाँ आपने, तो क्वालिटी आपने कहा कि एक इम्प्रूव हुई। अच्छा, और पर्सनल लेवल के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो कम हो गई। हाँ हाँ, देखिए जो एआई के लिए भी जो डर खौफ है लोगों में, वो ये है कि खुदा ना खास्ता क्या कभी ऐसा तो नहीं होगा कि लोग सोचना छोड़ देंगे और हर चीज़ के लिए खट से इससे सवाल पूछेंगे और खट से वहाँ से जवाब आ जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए शायद कि, और इससे जो आप सवाल पूछते हैं एआई से, उस जब तक आप उस फील्ड के ना हों, गड़बड़ होने का काफ़ी चांस होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यूज़ करता हूँ, मैं इससे इंजीनियरिंग कैलकुलेशन भी कराता हूँ और बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन ये कि अगर मुझे खुद बैकग्राउंड नहीं है तो आई विल बी लॉस्ट। अगर आपकी वो फील्ड नहीं है, आपको वो समझ नहीं है, तो आप मिसगाइड हो सकते हैं। अच्छा, आपने कैरियर का आगाज़ किया डिज़ाइन डिपार्टमेंट से, फिर आप आ गए ऑटोमेशन की साइड पे और उधर भी प्रोजेक्ट्स में आया, मैं प्रोजेक्ट्स में आए। तो ये जो शिफ्ट था, आमतौर पे डिज़ाइन डिपार्टमेंट से लोग कंसल्टेंसी की तरफ चले जाते हैं और सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट जॉब में आना, ये दो बड़े शिफ्ट थे, इसकी क्या वजह रही? आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ा थोड़ा अनयूजुअल था। लोग कहते थे ना सिक्योर्ड जॉब की तलाश में रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जहन शायद ये नहीं कहता था। शिपयार्ड में मैंने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंजॉय किया अपने काम को, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं समझता हूँ कराची शिपयार्ड उस वक्त भी और शायद अब भी एक इट वाज लाइक ए पैराडाइज। वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन कुछ ऐसा लगा कुछ मैनेजमेंट के स्टाइल से, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात शायद नहीं कहनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट द प्लेस टू रिटायर। मतलब ये कि थोड़ी सी मैनेजमेंट का तरीक़ाकार थोड़ा सा ऑब्सलीट टाइप का था। तो मैंने सोचा कि कहते हैं ना मुल्क खुदा तंग नेज़ पाए गदा लंग नेज़। प्राइवेट में मैंने मुझे कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं हुआ कि जी मैं वहाँ, क्योंकि मुझ पे वो सरकारी नौकरी का रंग ही नहीं चढ़ा था, समझ रहे ना। तो यहाँ आने के बाद में और उसके बाद थ्रू आउट में प्राइवेट सेक्टर में ही मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जैलिन में भी बहुत कुछ सीखा। बहुत बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, और यहाँ रहते हुए भी इस कंपनी का अपना एक स्टैंडिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।